آپ نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے کو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے جو ایک دفعہ پڑھتا ہے. کتنے پاروں کا ثواب؟ اور اس کے پڑھنے والی کے لیے جنت میں محل تیار ہے جو 10 دفعہ پڑھتا ہے. دوسرا فائدہ، جو 20 دفعہ پڑھتا ہے اس کے 2 محل تیار، جو 30 دفعہ پڑھتا ہے 3 محل تیار، جو 200 مرتبہ پڑھتا ہے 50 سال کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں. سورت قل ہو اللہ جو 200 دفعہ پڑھتا ہے، پھر سنیں، توجہ سے سنیں. سورت اخلاص کے فضائل میں بہت طاقتور کتابوں کے حوالوں سے عرض کر رہا ہوں، مستند کتابوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. جو 200 مرتبہ یہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور جو سورت اخلاص پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کہے گا دائیں طرف کی جنت میں داخل ہو جاؤ، دائیں طرف کی جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اس کے لیے جنت لازم کر دی جائے گی. اور اس سورت کی محبت، صرف اس سورت سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہوگا. صرف محبت کرنے والا، جس کو سورت اخلاص سے محبت ہوگی، فرمایا وہ بھی جنتی ہوگا. اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ بھی جنتی ہوگا. اور فرمایا کہ جو سفر کرتے وقت 11 بار سورت قل ہو اللہ پڑھے گا، اللہ اس کو سفر کے شر سے محفوظ رکھیں گے، خیر عطا فرمائیں گے. سفر کے شر میں ڈاکہ، دھوکہ، فریب، جیب تراشی، یا کوئی حادثہ، یا کوئی نقصان، یا کوئی ایکسیڈنٹ، یا منزل کا کھو جانا، بھول جانا، یا راستے کا بچھڑ جانا یا بکھر جانا. جو سفر میں 11 بار سورت قل ہو اللہ، سورت اخلاص پڑھے گا، اللہ اس کو سفر کے شر سے محفوظ رکھیں گے اور اس کو خیر عطا فرمائیں گے. کتنی طاقتور بات ہے. اب ایک عمل بتاتا ہوں سورت اخلاص کا. میں نے کئی لوگوں کو یہ بات ذرا غور سے سنیے گا. پہلے درود پاک پڑھیں. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیا. فجر کے 1 گھنٹے کے بعد کیا؟ اشراق کے نفل، ٹھیک. اور اشراق سے 1 گھنٹے کے بعد چاشت کے. دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اور چاش کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کم از کم 4. کم از کم 4 نفل ہوتے ہیں. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے. میں نے یہ دیکھا ہے، بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں. آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے، اور حیرت انگیز تجربات، مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے. اب چاشت کی 1 رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ہو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں. یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں. پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار سورت اخلاص، سورت قل ہو اللہ. پھر دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح، 1 بار قل ہو اللہ.
تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل هو اللہ، اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل هو۔ یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں، پر یہ اشراق کے نفل جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو، بالکل ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں، اچھا یہی نفل یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا، اب تسبیح خانے میں آنے کے بعد عید پڑھتا ہوں۔ چاشت کے نفل سورۃ قل هو اللہ اس میں شامل ہو اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہو، میں نے بہت لوگوں کو بتایا اور بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے، کیونکہ حدیث میں ابھی آپ ایک لفظ سنا، ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے، بدلہ بھی جنت ہے، بس یہ بدلہ بھی جنت ہے۔ سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ ایک عمل اولیاء کے تجربات میں ہے سورۃ اخلاص کا، اس سے کئی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کئیوں کو نہیں ہوتا، اور جن کو نہیں ہوتا وضاحت کر دوں وہ بھی فائدے میں ہیں، جن کو فائدہ نہیں ہوتا وہ بھی فائدے میں ہیں۔ آپ کہیں وہ کیسے؟ اس کی ایک وجہ ہے، ان کو فائدہ نہ ہونا بھی اس لیے فائدے میں ہے کہ یہ چیز ان کے فائدے کی نہیں تھی، ثواب مل گیا، عمل کا ثواب تو ملے گا، لیکن عمل کے میں جو چیز کا وعدہ ہے وہ کیا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ عشاء کی نماز کے بعد خوشبو لگا کر اکیلے بیٹھیں، 71 مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھیں، شرط یہ ہے جگہ بھی ایک ہو اور مقام بھی ایک ہو، وقت بھی ایک ہو اور تنہائی ہو۔ جو بندہ دھیان سے آنکھیں بند کرے، پاک صاف خوشبو لگا کے، روز وقت بھی وہی ہو، جگہ بھی وہی ہو اور تنہائی ہو، بالکل کوئی شور نہ ہو، آنکھیں بند کر کے صرف 71 مرتبہ، صرف کتنی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، 40 دن کے بعد اس کو جنات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، جن کو نہیں آ رہے تو وہ بھی خیر میں ہے۔ ایک صاحب نے عمل کیا، عمل یہ تھا کہ مردہ قبر سے باہر سے نکل کے اس سے بات کرے گا۔ اس نے عمل کیا،
عمل کرتے 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 40 دن کے بعد قبر پھٹی اور مردہ باہر نکلا، باتیں کرنے کے بعد یہ پیچھے جائے تو وہ بھی پیچھے. اس نے کہا بھئی جا. اس نے کہا تو نے نکالنے کا عمل کیا، جانے کا تو نہیں کیا. قبر سے تو نکالنے کا عمل کیا، جانے کا تو نہیں کیا. اب یہ پیچھے مردہ بھی کفن سمیت ساتھ جو دیکھے چیخے مارے. اس لیے یہ عمل ہے طاقتور. جو جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے ایک چینل میں میرا پروگرام پچھلے 2-4 دن پہلے ایک چینل میرا پروگرام کر رہا تھا، مجھے کہنے لگا آپ نے کبھی جنات دیکھے ہیں؟ کہ نہیں. کوئی دیکھا ہو؟ میں نے کہا ایک دیکھا ہے. کون؟ میں نے کہا آپ بیٹھے. میں نے کیسے؟ میں نے آپ نے مجھے تلاش کر لیا اور مجھے باندھ کے پکڑ لیا، تو یہ جن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی تو ہے، آپ جن ہیں. 71 بار سورۃ قل ھو اللہ. کیوں؟ جنات کو سورۃ قل ھو اللہ بہت بھاتی ہے، بہت مرغوب ہے، بہت محبوب ہے، بہت لذیذ ہے. بہت لذیذ ہے. جنات کو بہت بھاتی ہے، بہت مرغوب ہے، بہت محبوب ہے اور بہت لذیذ ہے. تو جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں عمل شروع کر دیں. پاک صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، اور خوشبو لگانے کے بعد پھر آپ تنہائی میں بیٹھیں، اندھیرا ہو، اول آخر درود پاک پڑھیں اور گڑ گڑا کے سورۃ اخلاص پڑھیں. 40 دن کے بعد جنات آنکھوں کے سامنے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک نہیں کئی آئے، ایک صاحب کہنے لگے بس ایک صرف لایا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے پاس 14 قبائل جنات کے ہیں جو آپ کے مرشد آپ کو دے گئے ہیں. پتہ نہیں کس نے بتائے. اس میں صرف ایک جن دے دیں، بس صرف ایک دے. میں آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا. اللہ جانے جن تابع ہو تو میں اس کو دوں، میرے پاس جن آ جائیں گے تو اس کو بھی دے دوں گا. سورۃ اخلاص سے محبت، سورۃ اخلاص سے تعلق، سورۃ اخلاص کے ساتھ حب. کیوں؟ اس میں میرے رب کی توحید، میرے رب کی عزت ہے، اس میں میرے رب کی عظمت ہے، اس میں میرے رب کا وقار ہے، اس میں میرے اللہ کی شان و شوکت ہے. میرے اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے اور میرے اللہ کے ہاں اس کی پسندیدگی بہت زیادہ ہے. میرے اللہ کے ہاں اس کی پسندیدگی بہت زیادہ ہے. سورۃ اخلاص. ایک چٹ میرے پاس آئی ہے کہ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے تک. یہ کیلنڈر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے. اس سے پہلے تک یہ جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں، ان سب گھنٹوں میں چاشت کا وقت رہتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے. یہ چاشت کا وقت بہت لمبا وقت ہے، اچھا خاصا وقت ہے، ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چاشت کا وقت مختصر نہیں ہے. ویسے بھی ایک بات مشورہ دوں، آپ چاشت کا عمل شروع کر دیں. موقع جب ملے چاشت کا عمل شروع کر دیں. اپنے من سے پوچھیں کتنی دیر موبائل کو وقت دیتا ہے، اپنے تن سے پوچھیں تو اب من تن خود بولے گا کہ میں موبائل کو جتنا وقت دیتا ہوں اس سے زیادہ بہترین وقت اگر چاشت کو دوں. اور پہلی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ھو اللہ، دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی. اب 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں. دھیان سے پڑھیں، پھر 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو کیا خیال ہے 10 منٹ وقت دے کے اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں؟ بولے ہاں جی بتائیں، بولیں بتائیں، سارے بتائیں، جوان بھی بتائیں اور جاگتے بابے بھی بچائیں. ہاں ہاں ہاں، جاگتے بابے سارے بتائیں کہ کیا خیال ہے 10 منٹ میں، بولے 10 منٹ میں کنجیاں لے لیں اللہ کے خزانوں کی.
اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لینا. اور یہ سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ چیز موجود ہے. سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ تاثیر موجود ہے. میں ایک دفعہ صحرا میں گیا، دور ایک ٹیلے پہ گیا. میں نے کہا مولا پتہ نہیں کتنے 100 سال، کتنے 1000 سال سے آج تک یہاں سجدہ نہیں ہوا. صحرا، یہ پہاڑ تو ہزاروں سال پرانے ہیں نا، بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں. تو میں نے وہاں نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد میں نے اس صحرا پہ انگلی سے سورۃ اخلاص لکھی. اخلاص لکھی، سورۃ اخلاص انگلی سے لکھ کر پھر اس ریت کو جمع کیا اور اس ریت کو بکھیر دیا، اور اللہ سے عرض کیا یا اللہ جہاں جہاں بھی اس کے ذرے جائیں وہ سارے ذرے قیامت تک سورۃ اخلاص پڑھ کے میرے ترازو کو بھاری کریں. بس ایک عمل تھا. مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا. ایک ایک ذرہ میرے ترازو کو وزنی کرے گا، ایک ایک ذرہ میرے ترازو کو وزنی کرے گا. ایک ایک ذرہ میرے ترازو کو وزنی کرے گا. ایک ایک ذرہ، ایک ایک ذرہ. اور وہ اس کریم کی عطا کے بہانے ہیں، اس کی شفقت کے بہانے ہیں، اور اس کی مہربانی کے بہانے. جیسے میں نے چاشت کے نفل بتائے ہیں، پڑھ لیا کریں. سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں نا، واوضو ہیں، نفل کی آپ پڑھ سکتے ہیں. گاڑی چاہے جہاز کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، مزید آپ تحقیق کر لیجئے گا، نفل آپ سواری میں پڑھ سکتے ہیں. فرض کے لیے، فرض نماز کے لیے جتنے فرائض، 13 فرائض، 14 واجبات، کتنی سنتیں، کتنی بھول سکتا ہوں، پھر بھی دیکھ لیجئے گا. لیکن نوافل کے لیے، نوافل کے لیے آپ بیٹھے ہوئے نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ بستر میں نفل پڑھ سکتے ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بستروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے. بستر میں بیٹھ کے نفل پڑھ سکتے ہیں، بستر میں بیٹھ کے، کرسی میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہیں، جگہ پاک ہے، کرسی میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. جہاز ہے، سفر ہے، سواری ہے، گاڑی ہے، وہی نفل پڑھ سکتے ہیں. اللہ کا بڑا نظام ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے. دیکھیں دین نے جہاں رعایت دی ہے اس کو لینا بھی دین ہے. اپنی طرف سے رعایت نہ نکالیں، اگر رعایت دی بھی ہے تو اس کو لینا بھی دین ہے. جہاں رعایت نکالی اللہ نے دی ہے اس رعایت کو لے لیں، جہاں نہیں دی اس کو اپنی طرف سے خود ساختہ نہ کریں. اس رعایت لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا. اگر کوئی رعایت نہیں لی، اس رعایت نہ لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا، اس پہ بھی اللہ راضی ہو جائے گا، اس نہ لینے پہ بھی اللہ راضی ہو جائے گا. کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں بندہ شامل کر لے. پورے 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ میں نے بتائے تھے آپ کو، میں نے آپ کو بتائے تھے. ہاں جی بتائے تھے، یاد ہے؟ 2 درس غالباً پہلے بتائے تھے، یا 2 یا 3 محفلیں پہلے بتائی تھے میں نے. نہیں ابھی ایک آواز نہیں ہے. 1440. اچھا آپ کہتے ہیں 1440 کیا ہے؟ سیکنڈ ہے؟ سیکنڈ ہے یا منٹ ہے؟ نہیں کیسے 1440 منٹ ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں 1440 سیکنڈ ہوئے ہیں.
میرا عقل بڑھے پیدا یہ خیال کرائے 14 سے 40 منٹ ہوئے. اس 14 سے 40 منٹ میں 10 منٹ بھی نہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنی نسلوں کے بخت، نسلوں کی خوشحالی، نسلوں کی تمنگری، نسلوں کے لیے عزت دولت برکت کے خزانے، راحت رحمت کے خزانے، نسلوں کے لیے اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. بولے اچھا ٹائم کتنا لمبا ہے؟ فجر کی نماز کے 1.5 گھنٹے کے بعد، فجر کی نماز کے 1.5 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت جو شروع ہوا اور زوال سے پہلے تک چاشت کا وقت شروع. بس صرف سردیوں میں تھوڑا وقت ہوتا ہے، گرمیوں میں لمبا وقت ہوتا ہے. ہاں سورج، معذرت ہے، سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد. بھول گیا میں، جزاک اللہ. میرے نیچے ایسے دوست ساتھی بیٹھے ہیں جو مجھے یاد کراتے ہیں، یہ ہونا چاہیے. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد سے جو شروع ہوا کب تک رہا؟ اور بعض روایات میں ہے سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد، کیونکہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لہذا پھر چاشت پڑھیں گے، 10 منٹ دیں گے، 1400 کتنے منٹ؟ 40 منٹ میں 1410 منٹ اللہ کو دے دیں، 30 منٹ اپنے پاس رکھ لیں اپنے پاس اور اللہ کو دے دیں. اللہ کہتے ہیں اچھا والد لایا مٹھائی کا ڈبہ، اس نے ڈبہ دیا، ایک لڈو دے دیا، باقی چھپا دیا، اور دے کے کہتا ہے میرے بیٹے مجھے تو دے. بیٹا چھپاتا ہے، اگر دے دیتا ہے تو خوش ہو کے کہتے ہیں نہیں میں تیرے لیے لایا تھا، یہ سارا ڈبہ تیرا ہے. اور اگر بیٹا نہیں دیتا تو دل افسردہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈبہ ہوتا بچے کا ہے. میرا اللہ کہتا ہے 1440 منٹ دیے ہیں، 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال کر دوں گا. بس اور کیا چاہیے؟ 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال، تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا، شاد کر دوں گا. نہیں سمجھ آئی؟ نہ نہیں آئی نا. پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں. مرغی کیا کرتی ہے؟ 21 دن کا چلہ کاٹتی ہے، انڈوں پہ بیٹھتی ہے، حسب ضرورت کھانا کھا بھی لیتی ہے، پانی بھی پی لیتی ہے، باقی سارا وقت بیٹھ کے انڈوں پہ اوپر بیٹھتی ہے. 21 دن کے بعد اس کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اسے فوج دیتا ہے، ایک ٹیم دیتا ہے، ایک جماعت دیتا ہے. دوسرا، اور جماعت اور ٹیم اور فوج بھی سیکھی سکھائی دیتا ہے. بچے سیکھی سکھائے ہوتے ہیں. بطخ کے بچے کو بطخ سیکھنا سکھاتی ہے، بولیں تیرنا. دوسرا اللہ پاک اس مرغی کو ایک شجاعت اور جرت دیتے ہیں. پہلے وہ مرغی بلی سے ڈرتی تھی، اب بلی سے لڑتی ہے. میں نے خود دیکھا، جب بچے آتے ہیں نا، میں نے اس مرغی کو بلی سے لڑتے دیکھا. تھوڑا سا وقت دے دیں زندگی میں، اللہ پھر صفات اور مراعات اور عطاؤں کی برکتوں کی بارشیں عطا کر دے گا. آپ 10 منٹ زندگی میں اللہ کو دے دیں، 10 منٹ دے دیں 24 گھنٹوں میں، اور 4 رکعت نفل پڑھ لیں اس چاشت کے، اور پہلی رکعت میں علم نشرح اور قل واللہ، اسی طرح 4 رکعتوں میں دعا مانگ کے اٹھ جائیں، اللہ کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں. اللہ غیب کے خزانے سے برکتوں، عزتوں، دولتوں کے اور رحمتوں کے، خوشحالیوں کے، عطاؤں کے عرشوں پہ فیصلے لکھ دے گا. فیصلے لکھ دے گا، عرشوں پہ فیصلے لکھ دے گا. چھوٹا سا عمل ہے، پر زندگی میں اس چھوٹے سے عمل نے ہمیں بہت زیادہ کارآمد زندگی اور باوقار زندگی دی ہے. اس چھوٹے سے عمل میں جو کرے سو پائے، راحت بھی، رحمت بھی، برکت بھی، شفقت بھی، عطا بھی، صفت بھی، کرم بھی، مہربانی بھی. جو کرے سو پائے. اپنی زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے رنگ بھرتے جائیں.
रंग भरते जाएं, छोटे छोटे छोटे। जिंदगी बड़ी लाजवाब होती चली जाएगी, इसमें जायके ही जायके, इसमें मोहब्बत ही मोहब्बत, इसमें अता भी अता। बस ऐसे रंग भरते जाएं अपनी जिंदगी में, थोड़े थोड़े रंग भरते जाएं। कभी चाश्त की शक्ल में रंग भर दिया, कभी जिंदगी में। आज हमारे यहाँ, मैंने उस दिन भी अर्ज किया कि मैं, चिड़िया ना सुबह शाम बैठ के जिक्र करती हैं। आज मैं खसूसी उस दरख्त के नीचे गया और उन्हें पढ़ के कलमे का, अमाल का, बहुत सी चीजों का हदिया दिया और उनसे दुआओं की दरखास्त की। अगर किसी को मेरा ये अमल समझ ना आए, मैं बड़े बड़ों की किताबों के मुस्तनद सबूत दे सकता हूं। हम अपने बड़ों को नहीं पढ़ते, वहां पढ़ते हैं जहां यह लिखा हुआ नहीं, फिर कहते हैं कहां लिखा हुआ है, कहां से लाए हो। जहां लिखा नहीं वहां पढ़ते नहीं, जहां लिखा है वो पढ़ते नहीं, जहां लिखा नहीं वो पता नहीं मोबाइल में से ही चीज कहां मिली। दुआओं में छोटी छोटी चीजें, जानवरों को दुआओं में शामिल करें, जानवरों को, बेजुबानों को दुआओं में शामिल करें, गुरबा को दुआओं में शामिल करें। अपनी जिंदगी में ऐसी दुआएं, ऐसे रास्ते खोल जाएं जहां जिंदगी में खैर और बरकत हो। इनकार का रास्ता ना अपनी जिंदगी में हो, इकरार का रास्ता जिंदगी में हो। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि वो हालत तौहीद में मरे, कुफर पर न मरे और खात्मा ईमान पे हो, यह बड़ा मुश्किल मसला है। कई वाकयात देखे कि लोग ईमान वाले थे लेकिन आखिरी वक्त खत्म हो गया, तो फरमाया उससे चाहिए वो कम अज कम रोजाना 50 बार सूरत इखलास पढ़ ले, जो कहता है मेरा खात्मा ईमान पे हो। और फरमाया कि जो अल्लाह से खालिस मोहब्बत करना चाहता है, अल्लाह से खालिस मोहब्बत करना चाहता है, वो सूरत इखलास पढ़े। फरमाया वो ऐसे है कि अल्लाह से मोहब्बत करेगा, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसको अल्लाह का वली कहते हैं। तो जो अल्लाह का वली बनना चाहता है वो खालिस क्या करे, सूरत इखलास पढ़े। सूरत इखलास, जहां और जिक्र हैं, जहां और तस्बीह हैं, जहां और आमाल हैं, वहां सूरत इखलास को भी अपनी जिंदगी के किसी गोशे में शामिल कर दे, कामयाब हो जाएगा, बामुराद हो जाएगा। जिंदगी भी, सेहत भी, तंदुरुस्ती भी, अता भी, शफकत भी, बरकत भी, रहमत भी, इंशाअल्लाह। असल में चस्का नहीं लगा ना, जिन चीजों का चस्का है, बंदे ने आके आवाज दी चार्ली सोफे के पीछे, भगदड़ जो मची, उसकी लज्जत, असल में खानों की लज्जत का एहसास है, इदराक है, तो इसलिए खाने के पीछे बंदा दौड़ता है। अगर लज्जत का एहसास और इदराक न हो तो बंदा कैसे भागे दौड़ेगा, बंदा नहीं भागेगा। इसी तरह अमाल की लज्जत, अमाल की चाहत, इसका एहसास हमारी जिंदगी में बढ़ता चला जाए। एक दुर्वेश फरमाते हैं, मैं जन्नत को बयान कर रहा था, जरा मुझे देखना, फिर देखे बगैर समझ नहीं आएगी। मैं जन्नत को बयान कर रहा था, मेरे सामने एक बच्चा बैठा, समझ गए, हाँ ऐसे कर रहा था। मैं जन्नत को बयान कर रहा था, उसके मुंह में राल टपक रही थी, उसके मुंह में लज्जत आ रही थी, लज्जत आ रही थी। उसको यकीनी तौर पे मैं जन्नत के खाने बयान कर रहा था, उसके मुंह में पानी भर आया। और आज एक शर्त बताऊं, कभी ना अपने से पूछिएगा, दुनिया के खानों में सुनते हुए मेरे मुंह में पानी भर आया, और जन्नत की लज्जतों और खाने सुनते हुए मेरे मुंह में पानी अगर नहीं भर आया, फिर अपने ऊपर रो, अपने ऊपर तरस खा। हाय हाय, मैं बहुत बड़ी बात कह गया हूं, बहुत बड़ी बात कह गया। आपको मैंने बताया था एक दफा, याद है, एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक चीज बताई थी,
ایک پیر صاحب کے ہاں میرا جانا ہوا، بڑی محبت سے انہوں نے فوراً کھانا تیار کیا. ایک صاحب خاص میرے ساتھ آ کے بیٹھے کہ بھئی یہ بھی چھوٹا سا پیر ہے تو کھانے تو اچھے اسی کی طرف آئیں گے. اچھا وہ کھا رہا تھا، وہ منہ سے آوازیں نکال رہا تھا. میں سمجھا مرچ زیادہ ہے، میں بار بار چیک کرتا مرچیں تو زیادہ نہیں تھیں. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لذت کی آوازیں نکال رہا تھا. لذت کی آوازیں نکال رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں. میں نے بعد میں پوچھا، میں نے مرچ زیادہ تھی؟ کہہ رہے نہیں. میں کہ لذیذ؟ کر بہت لذیذ تھا. لیکن آپ آواز نکال رہے؟ کہہ رہے نہیں. بے ساختگی. کیا کہتے ہیں اسے؟ بے ساختگی. ایسی چیز جس کو انسان کا پتہ ہی نہ چلے میں کیا کر رہا ہوں، ایسی لذت کے جس میں انسان کو احساس بھی نہ ہو. بے ساختگی. اگر جنت کے کھانوں میں ہمیں لذت کا احساس نہیں ہے اور جنت کے کھانے بیان کرتے ہوئے ہمارے منہ سے پانی نہیں بھر آیا، پھر ڈرے اور روئے. پھر ڈرے اور روئے کہ میں نے دنیا کے فانی کھانوں کا نام آتے ہی میرے منہ میں پانی بھرتا ہے، اس کے تصور میں پانی بھر آتا ہے، اور دنیا کے جنت کے کھانوں میں مجھے احساس ہی نہیں ہوتا. بڑی بات کہی ہے، بہت بڑی بات ہے، وزنی بات ہے. اللہ میرے دل میں اتار دے، آپ کے دل میں اتار دے. بہت وزنی بات ہے. اللہ کو چند منٹ دے دیں اور بڑا کریم ہے، تھوڑی سی منت پہ مان جانے والا، اور تھوڑی سی منت پہ مان جانے والا، تھوڑی سی درخواست پہ مان جانے والا، اور تھوڑی سی عطا پہ تھوڑا سا اللہ کو دے دیں. اللہ کہتے ہیں میں راضی ہو گیا ہوں. تھوڑی سی چیز پہ وہ راضی ہو جاتا ہے، تھوڑی سی چیز پہ وہ راضی ہو جاتا ہے. میرا رب وہ بڑا کریم ہے، تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جاتا. تھوڑا سا وقت اللہ کو دیکھے تو صحیح، اللہ کو دیکھے تو صحیح. کتنا جلدی راضی ہوتا ہے اور کتنا جلدی مان جاتا ہے اور کتنا جلدی عطا کر دیتا ہے. سناؤں ایک چیز. ایک وقت میں 40 ابدال ہوتے ہیں. کتنے؟ 40 ابدال. اللہ کا روحانی نظام ہے کائنات کا. ایک ابدال کا وصال ہو گیا. ابدال کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اس کا بدل اللہ پھر دنیا کسی اور کو دے دیتا ہے، اس کے بدل میں اللہ کسی اور کو وہ منصب، وہ عہدہ روحانی دے دیتا ہے. ابدال یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو کہتے ہیں ہمیں صرف مرشد بتائے اور نہ بتائیں. یہ روحانی نظام غوث، ابدال، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار کا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ پھر خود آتا، خود آ کے بتاتا. پھر اللہ اپنے نبی کو بےست کیوں ہوتی، پھر خود آ کے بتاتا. براہ راست اللہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا. اللہ کہتا میں اللہ ہوں. تو کہتے ہاں مجھے اللہ کہے گا تو مانوں گا. ہائے ہائے، شیطان انہی چیزوں سے مارا گیا. اور ساری چیزوں کا تکبر اور علم کا تکبر خطرناک ہوتا ہے. اور ہمارے پاس علم کا ہے، ہمارے پاس تو چھوٹی سی معلومات ہیں. تو سارے ابدال جمع ہو کے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے کہ اللہ سے عرض کریں کہ اللہ کوئی اور ایک ابدال عطا فرمائے، کیونکہ ہر وقت 40 ابدال کی گنتی ضروری ہے. کتابوں میں لکھا ہے، بڑوں کی کتابوں میں، کہ 40 ابدال ہوتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں اللہ سے مانگتا ہوں. تھوڑی دیر ہوئی، حضرت کے سامنے سے ایک شخص گزرا. اسے بلایا اور بلا کے فرمانے لگے کہ اللہ نے تجھے کیا عطا کیا. اس نے وہ علامات ساری بتائیں جو ابدالوں کی ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں حضرت یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. پر میں بھی جانتا ہوں، لیکن اب یہ ابدال ہے اور اللہ نے اسے
ایمان کی روشنی بھی دے دی ہے، پہلے دی ہے، پھر مقام ابدالیت دی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کون سا تیرا عمل تھا جس عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے اس منصب کے لیے چنا، اور وہ عمل سن لے۔ ورنہ میں مسلمان نہیں تھا، مسلمانوں میں جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے تھے میں نے کبھی ان کی بے قدری نہ کی نہ سوچی، بے قدری نہیں کی، نہ بے قدری کے بول بولے، نہ کی نہ سوچی۔ ایک دوسرا، روزے میں روزے داروں کے سامنے میں نہیں کھاتا تھا، روزے میں مسلمان روزے داروں کے سامنے نہیں کھاتا تھا۔ اور تیسرا کہا ہر وقت ایک تصور میں ہوتا تھا، کبھی کبھار، ہر وقت یا کبھی کبھار، یہ الفاظ ہیں، ہر وقت یا کبھی کبھار ایک تصور میں ہوتا تھا کہ محمد کے نور نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس کہا یہ کیفیتیں تھیں۔ تو حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ نے اس عمل کی وجہ سے، اس نے اللہ کے ولیوں کی بے قدری نہیں کی، ایک دوسرا مدینے والے کے نور کے حصار میں، اور تیسرا روزے داروں کے سامنے نہیں کھاتا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو اپنے 40 ابدالوں میں شامل کر دیا۔ کوئی نیکی چھوٹی نہ سمجھے اور کوئی اعتراض چھوٹا نہ سمجھے، کوئی نیکی چھوٹی نہ سمجھے، کوئی خطا چھوٹی نہ سمجھے۔ انسان انہی چیزوں سے ترقیاں، کامیابیاں، عزتیں اور برکتیں پاتا ہے، اور انہی چیزوں سے ناکامیوں میں بعض اوقات اتنا دور چلا جاتا ہے گمان اور خیال نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ جو بندہ اعتراض کرتا ہے کہ مجھے اس نے کیوں کہا، میں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ اس سے دو چیزیں چھین لیتا ہے، ایک روح کی دنیا کا سفر کہ اللہ اس سے خیر نہیں کرواتا، لکھواتا یا خیر کی طرف قدم نہیں اٹھواتا، دوسرا اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اللہ اس کی معاش تنگ کر دیتا ہے، اللہ اس سے خوشحالی چھین لیتا ہے۔ اور یہ اگر کوئی بندہ انا میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے پھر وہ اس کو بھی مذاق سمجھتا ہے، پھر مذاق کرنے والا اور زیادہ نقصان میں آگے بڑھتا چل جاتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے اللہ یستہزی، تو یہ مذاق کرتے ہو، اللہ پھر تم سے مذاق کرتا ہے۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں کوئی 10 منٹ اللہ کو دے دیا کریں۔ اچھا یہ 10 منٹ کون سے ہیں یہ بھی ذرا بتا دوں۔ فرض نماز تو بہت ضروری ہے، یہ نوافل وہ ہیں جو اضافی ہیں، آپ جو اضافی لوگوں کو دیتے ہیں وہ جا کے دل پہ پڑتے ہیں۔ ایک بندے کو اس کی اجرت دی 100 روپے اور 10 روپے اس کو اضافی دے دیے، سن لیں یاد سے، وہ 100 بھول جائیں گے، 10 کبھی نہیں بھولیں گے، 100 بھول جائیں گے، وہ 10 کبھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں میرے بندے مجھے بس ایسے 10 منٹ دے دے، تجھے اور تیری نسلوں کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دوں گا، تیرے اور تیری نسلوں کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دوں گا، خوشحالی کے، تو مجھے 10 منٹ دے دے، پھر دیں گے اللہ کو 10 منٹ۔ تو تھا نہیں، ایک پل کے اندر خبر وائرل ہو گئی، یہ اعلان ہوا، یہ اعلان ہوا، یہ اعلان ہوا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تجھ میراثی کی بات کیا سنوں، افسر مجھ کو خود آ کے کہے گا پھر میں سنوں گا، تو ظاہر ہے پھر وہ افسر کے ہاتھوں جیل میں جائے گا، اور کہاں جائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے میراثی کی بات کو قدردانی سے اس لیے سنتے ہیں کہ بات کس کی ہے، سنانے والے کو نہ دیکھ، کہنے والے کو نہ دیکھ، یہ دیکھ بات کس کی ہے، کون کہہ رہا، یہ قاصد کس کا ہے، یہ سفیر کس کا ہے، یہ بھیجا ہوا کس کا ہے۔ روح کی قدردانی جب ہوتی ہے تو روحانی سفیر ان کو آنکھوں پہ تولا جاتا ہے یہ کتنا مہربان ہے کہ مجھے یاد دہانی کرا رہا، یہ کتنا مہربان ہے کہ میری مجھے یاد دہانی اور میرا بھلا کر رہا، اس کا کتنا احسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر ایک بندہ مسلط رکھا تھا، مقرر رکھا تھا، جو ان کو نماز کی یاد دہانی کراتا تھا، یعنی یاد دہانی اتنی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ مقرر تھا جو ان کو یہ یاد دہانی کرا رہا تھا کہ عمر آپ نے آج کتنی تلاوت کی ہے قرآن پاک کی، امور مملکت، ذمہ داریاں، حضرت عمر کی حکومت
آپ کے ملتان تک، یہاں تک امور مملکت اتنی زیادہ کہ وہ قرآن کی یاد دہانی، نماز کی یاد دہانی، وہ تھے جن سے شیطان ڈرتا تھا، وہ تھے جن کی قبریں روشن، وہ تھے جن کی وجہ سے اربوں انسانوں کے دل روشن ہوئے، سینے روشن ہوئے، جن کی وجہ سے کلمے نصیب ہوئے، اور وہ یاد دہانی کے لیے اپنے آپ کو یاد دہانی اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ انس بن مالک بہت بڑی ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ کچھ لوگ تھے جو مسلسل آ کے انہیں حضور کی حدیثیں سناتے تھے اور فرماتے تھے آ کے مجھے سنایا کرو۔ وہ کہتے نہیں حضور آتے خود مجھے سنائیں گے پھر تو سنوں گا۔ سناتے تھے، ان کو یاد دہانی کراتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے مقامات اور کمالات کو کتابوں کی کتابیں دنیا جانتی ہے۔ ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے پوری جماعت تھی، پوری ٹیم تھی، اور انہیں یاد دہانی کراتی تھی مختلف امور میں، مختلف ذمہ داریوں میں، مختلف کاموں میں۔ جب سید بادشاہ کا قافلہ اکوڑا خٹک پہنچا، بالا کوٹ کی طرف جانے کے لیے راستے میں اکوڑا کا مارکا ہوا، وہاں سید بادشاہ نے اپنے مرید سید احمد کو فرمایا کہ آج کے بعد یہ میرا خادم ہے، یہ جو حکم دے اس کی ماننی ہے۔ فرمایا حضور آپ جو حکم فرمائے۔ فرمایا اکوڑا سے لے کر بالا کوٹ تک جتنے ماہ کا سفر رہا، خادم جو فرماتا تھا وہی مان کے چلتے تھے، اور وہ نہیں پورا لشکر، پورا قافلہ۔ معالج کا، ڈاکٹر کا ڈسپینسر گولیاں سمجھا رہا ہوتا ہے، ہم کہیں ہمیں ڈاکٹر خود کہیں گے تو ہم سمجھیں گے، ہم تو نہیں سمجھیں گے۔ یہ دو گولی صبح کھانی ہے، ڈاکٹر پرچی لکھ کے دے دیتا ہے، کہتے باقی جا کے اس سے سمجھ لیں، کیونکہ جسم کی ضرورت ہے، جسمانی ہماری مجبوری ہے، اس لیے اس کی دوا، اس کا علاج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ روح جب ضرورت نہ رہے، اور روح جب ضرورت نہ رہے تو پھر روح کے اندر انسان 100 کیڑے نکالتا ہے، 100 اعتراض کرتا ہے، پھر وہ اعتراض مرشد تک چلا جاتا ہے، اور مرشد کو بہت ہی زیادہ یعنی بدتمیزی کے انداز میں بلاتا ہے۔ زندگی میں دو صحتیں ہیں، ایک جسمانی صحت ہے، ایک روحانی صحت ہے۔ تو جسمانی صحت کے لیے ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں، علاج، معالجہ، لمبے سفر، بہت زیادہ علاج، بہت زیادہ پیسے، بہت زیادہ رقم، انسان پھر ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ اور روحانی صحت کے معاملے میں اگر تھوڑی سی اونچی نیچی چیز مزاج کے خلاف ہو جائے تو اس کے پاس پھر اپنے مزاج کو سنبھالنے کے لیے 100 دلیلیں ہوتی ہیں، لیکن وہ دلیلیں بے بنیاد ہوتی ہیں، ان دلیلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ دلیلیں اسے روح کی دنیا سے، من کی دنیا سے دور لے جاتی ہیں، دور لے جاتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ماننے کا مزاج آ جائے، ماننے کا جذبہ آ جائے، ماننے کا مزاج آ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک سبق سکھایا، جس نے مجھے ایک راستہ دکھایا، جس نے مجھے ایک منزل دکھائی، میں ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولوں گا۔ روحانیت کے تاجدار تھے علی، علم کے تاجدار تھے علی، کملی والے کے خاندان کے آقا کے بعد اہل البیت کے تاجدار ہیں علی۔ وہ عظمتوں کے مینار ہیں، اور کہتے ہیں ساری زندگی کو اس کا احسان نہیں بھولوں گا۔ ایک روایت میں ساری زندگی وہ میرا آقا ہے، میں اسے اپنے آقا سمجھوں گا جو مجھے ایک چیز سکھا دے، یاد دہانی کرا دے۔ زندگی کے سفر میں اگر ہم نے دن رات اپنی زندگی میں کامیابیاں پانی ہیں، اور زندگی میں کامیابیاں پانی ہیں، پھر اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر کے چلیں۔ مردہ بدست زندہ، مردے کی کوئی فریاد نہیں ہوتی، مردے کا کوئی مزاج، کوئی چاہت نہیں ہوتی، وہ زندوں کے حوالے ہے، زندہ جیسے کریں گے۔ کامیاب لوگوں کا شیوہ یہ ہے، کامیاب لوگوں کی زندگی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر کے چلیں۔ بس میں آپ کے سپرد ہوں، میں آپ کے سپرد ہوں، آپ مجھے چلائیں، کوئی غلام چلائے، کوئی راہ چلائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سواری گدھا ہوتا تھا، حضور فرماتے تھے وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، منہ مارتا تھا، سمجھ جاتے تھے کہ حضور کا قاصد ہے،
اور وہ سمجھ جاتے تھے اور وہ آتے تھے. پھر انسان جب عشق کی دنیا میں آتا ہے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ گدھا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ ہے کون، ہستی کون ہے جس کا یہ غلام ہے، میں بھی اسی کا غلام ہوں. پھر یہ نہیں دیکھتا. پھر وہی لفظ جو درویشوں نے فرمائے ہیں، تیرے درد کتیاں نال ادب، آپ کے تو گھر کے کتوں کے ساتھ بھی ادب ہے. میں کون ہوں جو اپنی دلیل بیان کروں؟ میں کون ہوں؟ میرے پاس کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی کے واقعات بھرے ہوئے ہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کے. اہل البیت کی زندگی، تبع تابعین، معدث سلف صالحین کی زندگی کے واقعات اٹھا کے دیکھیں، واقعات ہی بھرے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو سپرد کیسے کیا، اپنے آپ کو سپرد کیسے کیا، اور ایسا سپرد کیا کہ پھر میری کوئی حیثیت نہیں. فرمایا یہ سارے اصحاب کہف ہیں، میں نے سپرد کیا اپنے آپ کو مرشد کے. میں اصحاب کہف کا کتا ہوں، اور کتے کو روٹی ڈال دیں، کتے کو جو بندہ ڈانٹ دے، کتے کو کوئی پانی دے نہ دے، کتے کو جو بندہ کہہ دے، کتا تو کتا ہوتا ہے. یہ سوچنے والے اللہ ان کو عزتیں دیتا ہے. من تواضع للہ، یہ سوچنے والا جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ سوچنے والا مٹا ہوا ہوتا ہے، یہ سوچنے والا اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول، محبوب، مبرور ہوتا ہے، وہی بابرکت ہوتا ہے. جو اپنے مزاج اور اپنی انا کو لے کر چلنے والا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. سب سے پہلے انا اور سب سے پہلا اعتراض شیطان نے کیا تھا، اور اللہ پاک نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب سے پہلا انکار کرنے والا وہی تھا، اس کے اندر انا تھی، اور وہ اس نے اعتراض کیا تھا. اعتراض کیا کہ یہ فرشتے، میں پہلی مخلوق ہوں، یہ انسان ابھی بنا، مجھے یہ کہا جا رہا کہ میں سجدہ کروں اس کو. سجدہ اصل اس کو نہیں تھا، سجدہ تو اللہ کو ہے، اللہ کو ہوگا اور اللہ کی ہی کو ہے. میرا اللہ بندوں کی منشا دیکھتا ہے کہ ماننے والے کون ہیں، نہ ماننے والے کون. سب سے پہلا اعتراض شیطان نے کیا اور اللہ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہو گیا. کوئی بندہ یہ کہے کہ فرشتے کون ہیں، مخلوق ہیں، میں ان کی بات کیوں سنوں؟ براہ راست تو مجھے حضور کہیں گے تو میں سنوں گا، اللہ کہے گا تو میں سنوں گا. میں امام بخاری کی بات کون ہے، میں نہیں سنتا، میرے مزاج میں نہیں ہے. حضور خود مجھ سے حدیث بیان کریں گے تو میں سنوں گا. یہ اندر بعض اوقات انسان کے ایک ایسی چیز بھری ہوتی ہے جس کا تعلق بہت زیادہ انسان کو دور لے جاتا ہے، بہت دور لے جاتا ہے. اور وہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے خیر لے جانا چاہتے ہیں، اور اللہ اس کے خیر کے دروازے، رزق کے دروازے، دو دروازے اللہ اس کے بند کر دیتے ہیں. ایک خیر کے، ایک رزق کی تاریخ بتاتی ہے. پھر وہ رزق کو ترستا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو خیر نکلنی تھی اور انسانیت کو جو خیر ملنی تھی وہ خیر کو ترستا ہے. تاریخ بتاتی ہے اور قلم اس کو لکھ لیتا ہے، اور وقت بتاتا ہے کہ یہ دونوں باتیں پھر حقیقت ہوتی ہیں. اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے تسبیح خانے کے ساتھ نسبتیں پانے کا، ایک موقع ملا ہے تسبیح خانے کے ساتھ تعلق کا، ایک موقع ملا ہے تسبیح خانے کے ساتھ محبت کا. یہ موقع کسی کو نہیں ملتا، بہت کم ملتا ہے. نفسا نفسی کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے. یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا. جس کو یہ موقع ملا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے چلے، اور ہر وقت اپنی روحانی صحت اور جسمانی صحت کا خیال رکھے. کہاں میری صحت بگڑ رہی ہے، کہاں میری صحت بگڑ رہی ہے. آپ محسوس کریں ہسپتالوں میں ڈاکٹر کا راؤنڈ جو ہے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، باقی ساری اس کا سٹاف، چھوٹا سٹاف گولی دے رہا ہے، ٹیکا لگا رہا ہے، خون لے رہا ہے، ٹیسٹ کر رہا ہے. اب بندہ کہے نہیں، جو بڑا ڈاکٹر ہے وہ آ کے مجھے ٹریٹ کرے، وہ آ کے میری بات کرے، میں اس کی بات سنوں گا، باقی کسی کی بات نہیں سنتا. اس کو انا کھا جائے گی، یہ اس کی انا اس کو کھا جائے گی. وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، بہت بڑی بدگمانی میں ہے، بہت بڑی بدگمانی. بعض اوقات انسان کچھ تھوڑا سا علم حاصل کر لیتا ہے
کچھ معلومات لے لیتا ہے، علم تو بہت بڑا سمندر ہے، کچھ معلومات لے لیتا ہے، وہ معلومات اس کو نقصان دے جاتی ہیں، ان معلومات اس کے اندر ایک تکبر پیدا کرتی ہیں، وہ اس تکبر کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن وہ تکبر اس کو دور کہیں اور لے جاتا ہے۔ ہر پل اپنی جسمانی صحت، اپنی روحانی صحت پہ نظر رکھیں اور کوئی معالج مقرر کریں، اور وہ معالج جو کہے پھر بن مانے، بن سوچے، بن سمجھے اس کی بات کو تسلیم کریں۔ کتنے لوگ میرے ساتھ ہم سفر یا میرے پاس آتے ہیں، سامنے چیز پڑی ہے، کہتے جی ہمارے معالج نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ یہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں وہ نہیں کھاتے، ان کا معالج انہیں منع کر رہا ہے، اور وہ معالج منع نہیں کرتا، معالج صرف کاغذ لکھ کے ایک مضبوط فیس لے کے بھیج دیتا ہے، باہر معالج کا ملازم ہوتا ہے، تھوڑی تنخواہ، تھوڑا علم والا، وہ ساری ہدایات وہی دیتا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اس وقت سونا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، یہ زندگی ایسے گزارنی ہے، یہ زندگی ایسے گزارنی ہے۔ وہ بندہ بتاتا ہے، چھوٹا سا آدمی ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ کہے کہ مجھے سب کچھ ڈاکٹر بتائے، میں اس چھوٹے سے بندے کی بات کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے؟ تو اس سے بڑی نادانی کون ہے؟ نادان آدمی، ناواقف آدمی۔ ہر پل اپنی صحت پہ نظر رکھے، صحت پہ نظر رکھے، اور کون سی چیز صحت کو خراب کر رہی، میری روحانی صحت کو یا میری جسمانی صحت کو، کون سی چیز متاثر کر رہی ہے، اس میں نظر رکھے۔ انسان کے بعد خود اپنا ذاتی تھرمامیٹر ہوتا ہے، اور وہ اپنی ذاتی تھرمامیٹر سے انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہتا ہے۔ ذاتی تھرمامیٹر ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہتا ہے۔ اگر انسان کو ذاتی تھرمامیٹر بھی نہیں بول رہا، پھر اگر کسی کے بول خیر کے، اس کی خیر خواہی کے لیے بولے جا رہے اور اس کے کانوں میں پڑے ہیں، پھر اس کو اپنے لیے خیر سمجھے، اپنے لیے سعادت سمجھے، اپنے لیے برکت سمجھے، اور اپنے لیے عزت اور راحت اور کا ذریعہ سمجھے۔ مختصر زندگی کا سفر ہے، اگر روحانی روگ لے کر گئے تو نہ معلوم کیا ہوگا۔ سنیں، جو بچہ ماں باپ کے پیٹ میں سے نامکمل پیدا ہوتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے نامکمل پیدا ہوتا ہے، اس کو پیدائشی معذور کہتے ہیں۔ اس کا دنیا میں علاج نہیں ہے، یہ پیدائشی معذور ہے۔ جو زمین اور آسمان کے پیٹ میں سے نامکمل جاتا ہے، وہ پیدائشی معذور ہے، پھر قبر میں اس کا علاج نہیں ہے۔ جو زمین اور آسمان کے پیٹ سے نامکمل جاتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے نامکمل آنے والے کا علاج نہیں، اور وہ زندگی معذوری کی گزارے گا، یا زیادہ سے زیادہ بیساکھیاں ہوں گی، زیادہ سے زیادہ کوئی مصنوعی ٹانگ ہوگی، زیادہ سے زیادہ کچھ تھوڑا سا ایسی ہلکا پھلکا کر لیا جائے گا، لیکن پیدائشی معذوری رہتی ہے۔ دنیا اس کو 100% ویسا نہیں بنا سکتی، آج کی ساری سائنس، جتنا کہ 100% ایک صحت مند بچہ پیدا ہوتا ہے، ویسا کبھی نہیں بنا سکتی۔ اس طرح ماں باپ کے پیٹ سے جو نامکمل جاتا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف سب سے زیادہ اس کو ہوتا ہے جس کے مزاج میں اعتراض ہے۔ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ تو کون ہوتا ہے مجھے یاد کرانے والا؟ تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ اعتراض۔ ایک بہت بڑے ولی تھے، ایک بندے سے ملنے جا رہے تھے تو اس کے احوال پوچھے، اس نے کہا حضور اعتراض بہت کرتا ہے۔ آپ فوراً واپس ہوئے، اس کا ہاتھ چھڑوا کر فرمایا بھائی اس کے لیے دعا کرو، میں اس کے پاس نہیں جاتا، دنیا میں سب سے پہلا اعتراض شیطان نے کیا تھا، میں اس کے پاس نہیں جاتا، بس اس کے لیے دعا کرو، اس کا احترام کرو۔ معالج مقرر کریں، میرے روحانی مسائل مشکلات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی معالج مقرر کریں۔ دنیا میں ہم کبھی بھی بہت بڑے معالج کو نہیں ڈھونڈتے، فلاں دنیا میں بہت بڑا معالج تھا، وہ ہوتا تو میں علاج کرواتا۔ وقت کا جو بھی ڈاکٹر حکیم جو بھی ملتا ہے اس سے علاج کرواتے ہیں، وہ جیسا بھی ہے اس سے علاج کرواتے ہیں۔ اس طرح روحانی معالج کے لیے ہم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے اقوال میں ایک چیز بتاؤں، فرمایا لوگ اس وقت میری بے قدری کر رہے ہیں،
ہر دور میں اللہ کے ولی کے مخالف بھی ہوتے ہیں، اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جو اعتراض کو اپنی علمی قابلیت سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ان کی ناواقفیت ہوتی ہے۔ ہر دور میں جنید بغدادی فرماتے ہیں لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں، اور پھر فرمایا جب میں مر جاؤں گا میرے قصیدے بیان کریں گے، ان کے لفظوں کا مفہوم عرض کیا میں، میرے قصیدے بیان کریں گے، میری شان بیان کریں گے۔ اپنی روحانی صحت پہ ہر وقت نظر رکھیں، اور اس طرح اپنی جسمانی صحت پہ ہر وقت نظر رکھیں کہ میری جسمانی صحت کیا ٹھیک ہے۔ اگر میری جسمانی صحت ٹھیک نہ ہوئی، یہ مجھے عبادت سے روک دے گی، یہ مجھے تسبیح سے روک دے گی، یہ مجھے سجدوں سے روک دے گی، یہ مجھے اعمال سے روک دے گی، یہ مجھے اللہ کے نام سے روک دے گی۔ اگر میری جسمانی صحت ٹھیک نہ ہوئی، یہ مجھے خدمت خلق سے روک دے گی، یہ مجھے ہر خیر کے عمل سے روک دے گی اگر میری جسمانی صحت ٹھیک نہ ہوئی۔ اپنی صحت پہ اور صحت میں سب سے زیادہ غذاؤں پہ نظر رکھیں۔ اس وقت غذاؤں کی فراوانی بہت ہے، ہم سارا جہان بھوک قحط مہنگائی پہ بہت زیادہ شور کر رہے، اور لوگ کھانے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں۔ جب مہنگائی ہونی تھی پر کھانا تو تھوڑا ہو جانا چاہیے تھا، جب مہنگائی ہونی تھی پھر بیماریاں ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ مجھے کوئی بندہ بتا دیں جو کہتا ہے میں دنیا کے سب سے بڑا فقیر اور غریب ہوں، اور اس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا، تو بتا دیں۔ اپنی غذاؤں پہ نظر رکھیں، دسترخوان پہ نظر رکھیں۔ اتنا کھایا کہ کھا کے اپنی زندگی کو غیر متوازن بنایا، اور پھر غیر متوازن زندگی بنا کے پھر اس کے بعد ہائی کی کہ میں ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں دکان پہ کاروبار پہ اپنے دفتر میں نہیں جان سکتا۔ اس کے پیچھے غذائی بے اعتدالیاں ہیں، غذائی بے اعتدالیاں ہیں۔ ایک سمجھدار کی بات بتاؤں، سنیں غور سے۔ اس نے کہا جب بھی کھائیں بھوک پہ کھائیں، بھوک لگے تو تب کھائیں، بغیر بھوک کے نہ کھائیں۔ تو پوچھا بھوک سے مراد کیا ہے؟ کہا افطار، گرمی کا روزہ ہو اور افطار کے وقت اتنی بھوک لگتی ہے وہ بھوک۔ سنیں غور سے، گرمی کا روزہ ہو اور افطار کے وقت جتنی بھوک لگتی ہے، جاگ رہے نہیں، اکثر سو رہے۔ افطار کے وقت جتنی بھوک لگتی ہے بے تابی کی، اس بھوک پہ کھانا، اس بھوک پہ کھانا، اس بھوک پہ کھانا، وہ بھوک ہے، وہ بھوک ہے۔ حارث بن کلدہ ثقفی طائف سے علاج کے لیے آئے، مدینہ میں آ کے اپنا دواخانہ کلینک کھولا، بیٹھے، ایک دو علاج کے لیے آئے، کوئی علاج کے لیے آیا ہی نہیں۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں تو طائف سے آیا ہوں، کوئی روزی روٹی کرنے کے لیے، میرے پاس تو کوئی مریض ہی نہیں آتا۔ تو میرے حضور نے فرمایا یہ تیز بھوک میں کھاتے ہیں، اور ابھی کچھ بھوک ہوتی ہے تو یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ پوری تاریخ کہتی ہے موٹوں سے زیادہ کمزور لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، جو بالکل باریک لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ہوتے تھے، نام نہیں لیتا، ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ تسبیح خانے سے جڑے ہوتے ہیں، یا خود بھی نام مناسب نہیں۔ ایک دم ہم نے پتیلا بنایا ہوا تھا تقریباً 20 آدمیوں کا، اس میں لیموں ڈالا، چینی ڈالی، برف ڈالی، سخت گرمی تھی۔ تو ابھی وہ بندے جمع ہو رہے تھے، وہ سب پینے بیٹھ گئے، ایسے ہلا رہے تھے، اصل وہ ٹھنڈا کر رہے تھے، برف ایسے ہلا رہے تھے، برف ہلاتے تھے، پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے، دیکھا تو باقی تھوڑی سی برف بچی ہوئی تھی۔ بہت کھاتے ہیں، اور بالکل کمزور، نامعلوم آنتوں کا کچھ حصہ رانوں میں ہے، یہ خبر نہیں آج تک، اس کی شاید سائنس کوئی اور ہوگی۔ بہت کھاتے ہیں بعض بات۔ ایک دفعہ ایک کمزور آدمی، باریک آدمی بیٹھا تھا، ایسے ہاتھ مار رہا تھا، میں چیخا ہوا، میں نے کہا خیال کر ان کا حصہ چھوڑ، اللہ کے واسطے، 1 منٹ میں تو ہر چیز ہضم کر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا۔
میری درخواست ہے آپ کی خدمت میں، میری درخواست ہے آپ کی خدمت میں، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے، روحانی صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں اور پھر اس کی ترتیب اور تشکیل پہ اعتراض نہ کریں۔ اعتراض بندے کو کھا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں مجھے سمجھانے کے لیے؟ آپ کو علم تو ہے، بس میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ اور اسی طرح جسمانی زندگی میں بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ احتیاط سے کھائیں، احتیاط سے کھائیں، اور اگر کچھ بھوک مل جائے تو بہتر ہے۔ آج کل ایک دھواں سا آیا ہے چند سالوں سے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سموک، دھواں سا، اس سے پہلے نہیں، چند سالوں سے آیا ہے۔ فضاؤں میں آلودگی ہے، دھواں ہے۔ اس فضاؤں کی آلودگی اور دھوئیں کی کچھ احتیاطیں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ کھانسی، نزلہ، زکام، الرجی، بخار، مختلف بیماریاں، مختلف تکلیفیں، یہ بہت زیادہ اس دھوئیں سموک کی وجہ سے بڑھتی ہیں۔ اور ہمارے بادشاہوں کو اللہ جزا خیر دے، وہ کہتے ہیں آگ بڑی نہ جلاؤ، دھوئیں زیادہ نہ کرو تاکہ یہ سموک نہ بڑھے، اور احتیاط کریں۔ سب سے زیادہ اس کا علاج، سب سے زیادہ علاج کیا ہے؟ اس کا بہترین سب سے پہلا علاج ہے استغفار۔ ہاں، میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہ صوبے کا ایک اور صوبہ تھا پاکستان کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دریاؤں کا پانی، ہماری نہروں کا پانی کھا گیا لاہور کا تخت۔ ساتھ بندہ بیٹھا تھا، کہنے لگا بارشیں بھی وہی کھا گیا۔ کیوں؟ ایک پٹی مونسون کی ہے، وہاں بارشیں ہونی ہیں، رب نے اپنی ترتیب رکھی ہے۔ ایک پٹی مونسون سے ہٹ کے ہے، وہاں ایک آدھ ہو گئی، اور ایک ایسی ہے جن میں اتنی ہونی ہے کہ طوفانی ہونی ہے۔ اللہ نے ایک کو مری رکھنا ہے، ایک کو صحرا رکھنا ہے۔ اللہ نے رکھنا ہے کہ اس کو صحرا رکھو، کیوں؟ اللہ جل شانہ نے اس صحرا کے اندر سے پھر ہیرے موتی جواہر نکالنے ہیں۔ اس صحرا میں اگر پانی پڑ گیا تو وہ ہیرے نیچے جو ہیں، موتی ہیں، جواہر ہیں، کوئلہ ہے، گیس ہے، جو بھی ہے، وہ ساری چیزیں پگھل جائیں گی۔ رب کا نظام ہے، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے ٹھیک چاہتا ہے۔ استغفار کریں، یا اللہ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا، جو کچھ ہوا میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا، جو کچھ ہوا بس میری نافرمانی کی وجہ سے ہوا، اور جو کچھ ہوا بس میرا قصور ہے۔ ظلمت نفسی، ظلمت نفسی، اغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور، یا غفور یا رحیم، انک انت الغفور الرحیم۔ استغفار ایک تسبیح صبح شام کر لیا کریں، تھوڑا سا کر لیا کریں، زیادہ کر لیا کریں۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، ایک آسان سا لفظ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ پورا استغفار ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ پورا استغفار ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ استغفار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پورا استغفار ہے۔ اپنے پر استغفار کو لازم کریں۔ بلائیں، وبائیں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں ہمیشہ ٹلی رہتی ہیں۔ یہ قدرتی آفات میں یہ چیز شامل ہے، سموک قدرتی آفات ہیں۔ استغفار اپنی طرف سے نہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی نیت کر کے، جو موجود ہیں ان کی نیت کر کے کریں۔ اب ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں شاہ جہان آباد میں ایک بابا جی تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے۔ گاؤں دیہات میں جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے، بیچ دیتے تھے۔ کوئی چھوٹا سا جانور لیتے تھے، اس کو آگے بیچ دیتے تھے، بکری، بھیڑ، جو بھی، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام۔ باقی سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، تو یہ پیشے کر کے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے کہا، مغل بادشاہ نے، مجھے اس سے ملاؤ۔
ان کے پاس گئے تو مغل بادشاہ نے اٹھتے ہوئے انہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی تھی، بڑی محبت سے کہنے لگے آپ لے جائیں، میرے پاس بہت اشرفی ہیں، لیکن آپ کے پاس تو فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، سفید پوشی ہے، کہاں اشرفی ہے؟ کہا میں اگر دکھا دوں گا اتنی آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، میری لے نہیں رہے، اپنے پاس ہے نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا پھر دکھائیں۔ مسلح پہ بیٹھے تھے، مسلح اٹھا کے ایسے نیچے مٹھی بھرتے، ایسے مٹھی بھر کے ادھر پھینکتے، چھن چھن اشرفیاں، ادھر مٹھی پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اتنی اشرفیاں پھینکی، کہا جیسے اولے برستے ہیں زمین سفید ہو جاتی ہے، اسی طرح اشرفیاں چاندی کی اتنی برسائیں، جاگ رہے، اتنی برسائیں، اتنی برسائیں کہ بابا اٹھ پڑا، اتنی برسائیں کہ ہاں میں تو حیران ہوں، جوانوں کی نیند اڑ گئی ہے، بابوں کی نیند جوانوں میں منتقل ہو گئی ہے۔ آج کل کوئی ایسا ٹیکا آ گیا ہے، حیران ہوں۔ میرے سامنے اکثر بابے سو رہے ہوتے ہیں، جوان نہیں سوتے، عمر تو ان کی سونے کی، عمر تو ان کی سونے کی۔ وہ ہم سفر میں تھے نا، تو سفر میں ہم جوان کھاتے تھے، تو میرا بھائی مجھے کہتے لگا کہنا آپ اپنا حصہ کھا گئے تھے، بات تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنا حصہ کھا لیا ہے، اب ان کا جو حصہ ہے یہ جوان ہے، یہ کھائے پی ہیں، ہمیں احتیاط سے کھانا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں اتنی اشرفیاں پھینکی، بس ایسے آتے اٹھاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، اور ہاتھ سے اشرفیاں نکلتی تھی ایسی جیسے بارش ہو رہی، بات قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا یہ اشرفیوں کا راز مجھے بھی مل سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے خزانے بھول گئے، اسے اپنے خزانے بھول گئے، یہ اشرفیوں کا راز کہاں مل سکتا ہے؟ کہا کیسے ملے گا؟ کہا استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کیا کر۔ زمین کے آخری ساتویں حصے میں، اب یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ طلب ہے۔ اب بابا سنبھل کے بیٹھ گیا، بھائی آپ کو خزانے کا راز مل رہا ہے۔ بابا آپ سنبھل کے بیٹھے، پہلے ٹیک لگا کے ایسے، پٹھان تھا ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا خوچا تمہارا خرگوش بھاگ گیا، ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، خوچا خرگوش بھاگ گیا ہے۔ پٹھان نے ایسے نسوار نکالا، ایسے دیکھ کے کہنے لگا یارا اس کا جب نسوار ختم ہوگا خود آئے گا، ہم نے اس کو نسوار لگایا ہے، خرگوش کو نسوار لگایا ہے، اس کی نسوار جب ختم ہوگی آئے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہا کہ یہ راز مجھے بھی بتا دیں، دنیا بھر گئی سفید ہو گئی، یہ مجھے بھی بتا دیں۔ ہاں ہاں، کہا استغفار کر لو۔ فرمایا جب تو استغفار کرے گا، اب سنیں جو لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ ساتوں زمین کے نیچے کے جو خزانے ہیں وہ پہلی زمین پہ لے آئے گا، نیچے سے اوپر اللہ پہلی زمین پہ لے آئے گا، اور جب تو استغفار کو کثرت سے کرے گا اللہ زمین کے اوپر خزانے آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے۔ پھر فرمایا دو شکلوں میں تجھے خزانے ملیں گے، یا خزانہ اپنی اصلی حالت میں ملے گا، یا اللہ تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں، تیری عزت میں، تیری صحت میں، تیری برکت میں، تیری عطا میں اللہ خزانوں کے دروازے کھول دے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ خزانوں کے دروازے کھول دے۔ استغفار کر۔ فرمایا میں نے استغفار کیا اور بہت زیادہ کیا، اب عالم یہ ہے کہ میں نیچے سے مٹی اٹھاتا ہوں، اور مٹی اٹھا کے ایسی مٹھی میں ڈالتا ہوں، پھینکتا ہوں، اشرفیوں کی نیت کرتا ہوں اشرفیاں بن جاتی ہیں، دینار سونے کی نیت کرتا ہوں سونا بن جاتا ہے، ہیرے کی نیت کرتا ہوں ہیرا، جواہرات لال زمرد عقیق مرجان جس کی نیت کرتا ہوں وہ سارا کسادہ وہی بن جاتا ہے۔ سموک، یہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہے، یہ بادشاہ کا قصور نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہے۔
اللہ نے فضاؤں اور ہواؤں کو حکم دیا ہے کہ بیماری بن جاؤ، روگ بن جاؤ، دکھ اور تکلیف بن جاؤ، اللہ کا امر ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں وہ قوم، اللہ پاک نے حکم دیا، دودھ بھینس کے تھنوں سے باہر نکلتا تھا، خون بن جاتا، اللہ میں حکم دیا خون بن جاؤ۔ اللہ نے حکم دیا یہ جو چیز کھائیں اس میں ہر چیز میں مینڈک ڈال دو، اس میں سے مینڈک نکلتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا جو چیز کھائیں اس میں سے کیڑے نکلیں، اللہ نے حکم دیا جو چیز کھائیں اس کو ختم کر دو۔ میرے اللہ کا امر ہے سموک، استغفار توبہ، استغفار توبہ، استغفار توبہ۔ پرسوں مجھے ایک بہت صالح آدمی آیا، مجھے کہنے لگا ساری زندگی کے جتنے نفلی اعمال ہیں میں نے آپ کو ہدیہ کیے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں بہت صالح آدمی کو میں نے کیوں بہت صالح کہا؟ عجیب بات، میں ابھی حویلی میں گیا پچھلے سے پچھلے ہفتے، تو ایک صاحب مسلسل ملاقات کا چاہ رہے تھے کہ میں نے ایک خواب سنانا ہے، حضرت کو ایک خواب سنانا ہے، بہت اہم خواب ہے اور بہت اہم خواب ہے، اگر نہ سنایا تو یا ان کا نقصان ہو جائے گا یا میرا نقصان ہو جائے گا۔ ایک پیغام یہ ملا، ایک پیغام ملا کہ صرف میں نے خواب سنایا وغیرہ وغیرہ۔ ان کو میں نے بلایا تو پہلے میں ان کو ایک خواب سنایا۔ میں نے کہا ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگی میں سورۃ یاسین اتنی دفعہ پڑھی، تفصیلی بات ہے مختصر، میں نے خواب دیکھا ایک ہستی کا نام لیا، آپ ہیں، میں طارق، اور وہ ہستی بیٹھے ہیں اور میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے تو آپ کا مقام دیکھا، حیران کون ہوا؟ میں کہ دعا کریں اللہ ایسا کر دے۔ باتیں کر کے چلے گئے، پھر آ کے مجھے اس طرح کا خواب سنایا۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد ایک بندہ بھاگتا دوڑتا ہانپتا کانپتا آیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بندے نے مجبور کیا ہے، میں نے اس کا قرض دینا تھا، آپ اتنی رقم دے دیں میں آپ کو 2 دن کے بعد لوٹا دوں گا۔ میں نے کہا ان سے کہیں جی میرے پاس تو یہ پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ بندہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد آئے، شکوہ کیا کہ آپ نے مجھ پہ اتنا اعتبار بھی نہ کیا۔ پھر انہوں نے ایک اور اس سے زبردست خواب سنایا، اور وہ ایٹمی خواب تھا۔ آپ یہ اس مقام پہ تھے، مجھے بتایا میں اس مقام پہ تھا، اس مقام پہ تھا، اور سونے والا بابا برس ہو گیا تھا، اور پھر اس طرح خورا خواب سنا۔ یہ بھی خواب میں نے ایسے ڈالا ہے، ابھی تھا نہیں، یہ میرے اضافے ہیں، ایسے خواب تھا، ایسے خواب تھا، اب سونے والا بابا خود ہنس رہا ہے، یہ خواب ایسے سنا ہے مجھے۔ خیر چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد صاحب آئے، اتنے پیسے دے، میں بہت مجبور ہوں، مجبوری ہے۔ میں کہا میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے اچھا خاصا برا بلا کہا، سارے خواب، حالانکہ میرا اتنا بڑے مقام کا آدمی تھا، مجھے تو برا بلا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے برا بلا کہا، اس کے بعد پھر واپس نہیں آیا۔ میں نے کہا ایک خواب میں نے اس طرح کے اب تک 1,90,993 سنے ہوئے، تو سنا کیا خواب ہے؟ اس کے بعد اس نے کہا جی بس کوئی خواب نہیں، بس چلو میں ایک چیز اور بھی سنا دیتا ہوں آپ۔ کسی طرح سونے والا بابا ہنس پڑے، یہ بہانے ہوتے ہیں، یہ بہانے ہوتے ہیں، ہماری مستانی باتیں ہوتی ہیں، یہ بہانے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نا انگلینڈ میں بہت عرصہ رہا، وہاں دوست انگریز بھی دوسرے بھی دوست بن گئے۔ اس نے کہا میری پاکستان میں شادی ہے، لاہور میں، لاہور والوں کی شادی بڑی زبردست ہوتی ہے، کراچی والے تو ایسی خام خواہ کے لیے بخیل ہیں، سخی تو ہیں لاہور والے، گھر پھونک تماشا دیکھ، تو بھی چل۔ اس نے 70 بندوں نے کہا نہ جا، دھماکہ ہو جائے گا، گولی مار دیں گے، ایکسیڈنٹ کر دیں گے، گاڑی بڑی خطرناک چلاتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چل تو میرا دوست ہے چل۔ خیر وہ انگریز آیا تو اس نے دیکھا شادی، بڑا خوش ہوا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، اچھا عجیب بات ہے، شادی ہو گئی۔ ولیمے کا دن تھا، کچھ لوگ جمع تھے، انگریزی بیٹھا ہوا تھا، ہر بندہ آپس میں باتیں کر رہا، انگریز یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا، دیکھیں کتنے خوشحال آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ہمارے وہاں ہیلو ہائے تک سے بات، اگلی بات ہی نہیں ہوتی۔
ایک بندہ آیا, اس نے کوئی بات کہی اور بندے دوڑے ایسے بھاگے. انہوں نے کہا اب حملہ ہو گیا. وہ کسی صوفے کے پیچھے چھپ گیا. انہوں نے کہا اب حملہ ہو گیا. بندے بیچارے بھاگے دوڑے, چھپا رہا, نہ گولیاں نہ بم نہ دھماکے نہ مار کوٹائیاں, کچھ نہیں کچھ نہیں. کچھ دیر کے بعد اس کا دولہا دوست اس کو آوازیں دے رہا تھا, چارلس چارلس, یا صوفے کے پیچھے کیا ہوا. انہوں نے کہا بھگدڑ مچی. انہوں نے کہا بندے نے آ کے کہا تھا کھانا کھل گیا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا, میں نے کہا دیکھو انہوں نے کہا تھا نا کہ کوئی حادثہ ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, یہ حادثہ نہیں تھا, یہ ہمارے شوق ہے. لاہور اور لا, یہ ہماری شوق ہے. سب سے پہلے استغفار. اللہ موسم کا بدلنے والا تم ہے, اس میں رت ڈالے, اس میں صحت ڈالے, اس میں شفا ڈالے, اس میں بیماری ڈالے. ساری کائنات کے سارے نظام تیرے امر کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں, اور تیری طاقت, تیری محبت اور تیرے نظام کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا میرا مشورہ یہ ہے کہ میں نے وہ جو کہوا بتایا تھا نا, وہ زندگی میں بہت طاقتور صحت مند چیز. اناب سپستان بہیدانہ, بازار میں لے لیں, ایک پاؤں اناب لے لیں, دیکھ لیں اس میں کیڑا لگا ہوا نہ ہو. اور سپستان لے لیں, اور بہیدانہ 50-50 گرام ایک ایک چٹانک لے لیں. ان کو ہلکا سا کوٹ کے رکھ دیں, ہلکا سا کوٹیں ضرور, چائے کی پتی کی طرح. ایک کپ میں ایک چھوٹا چمچ, ایک کپ میں بھرا ہوا ایک چھوٹا چمچ ابالیں. 1.5 کپ میں ابالیں, 1 کپ رہ جائے. میں نے جب سے یہ پوسٹ ڈالی ہے, اتنے اس کے تجربات میرے پاس, اتنے فائدے ہیں. اس پوسٹ میں عنوان یہ تھا کہ ٹھہریے, خودکشی کرنے سے پہلے یہ کپ پی لیں. اور یہ کب آئی تھی؟ ہاں ابھی بتاتے ہیں, انٹرکام ہے جی, ماشاءاللہ. 26 سال کی ایک زندگی ہے. یہ ایسا کہوا ہے زبردست, پرانا نزلہ, پرانا زکام. میں اس کے فائدے بتا رہا ہوں, غور سے سنتے جانا, انگلیوں پہ خود گنتے جانا, مجھے بتانا میں نے کتنے بتائے ہیں. پرانا نزلہ, پرانا زکام, چھینکوں کا طوفان, ناک کی ہڈی بڑھنا, ہر وقت نزلہ بہنا, حلق میں گرنا, کھانسی خشک اور تر اس کا طوفان, ذہنی ٹینشن اتنی, نیند ختم, ذہن اجڑا ہوا, اعصاب کھچے ہوئے, دماغ میں ہر وقت منفی سوچیں, سنتے جائیں, منفی سوچیں, اور ٹینشن کی انتہا, ڈپریشن کی انتہا. اور وہ بندہ ہے کہ اس کو ہر وقت خودکشی کے اس طرح کے خیال آتے ہیں, ہر طرح اس طرح کی زندگی اس کی الجھی ہوئی ہے. یہ چیز جس کے پاس بھی ہے پریشانی, اچھا جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, وقت سے پہلے نظر کمزور, یادداشت کمزور ہے, عقل, ذہن اور فطین ہونے کے لیے, بہترین یادداشت اور بہترین لاجواب حافظہ پانے کے لیے یہ کہوا اپنی نسلوں کو پلائیں, اور موجودہ سموک اور اس کے وبائی اثرات, اس کی بیماری کے اثرات سے بچنے کے لیے کمال چیز ہے. اس کا میں نے رکھا ہوا نام اونابی کہوا, اونابی کہوا. اس کے میں نے جب سے بتانے شروع کیے, کچھ فائدے مجھے ملے جو مجھے علم نہیں تھے. میں اپنی لا علمی کا بھی اعتراف کر رہا ہوں کہ کیوں, انسان آخری دم تک سیکھنے والا ہے, آخری دم تک سیکھنے والا ہے, آخری دم تک سیکھ. 3 فروری 2020 کو یہ پوسٹ ڈالی گئی, 3 فروری 2020 سے لے کر اب تک اس کے جو اور فائدے ملے وہ سنانا چاہتا ہوں. وہ فائدے سوشل میڈیا میں نہیں آئے جو مجھے پتا چلا, اور یہ میں واضح کر دوں, اس سے پہلے مجھے خود علم نہیں تھا. بے شمار چیزیں میں آپ حضرات سے سیکھتا ہوں, اور مجھے اس کا اعتراف ہے. کیوں؟ انسان موت تک سیکھتا ہے.
موت تک طالب علم ہے. انسان موت تک سیکھتا ہے, موت تک طالب علم ہے. اب سنیں, اس کا جو فائدہ مزید مجھے ملا اور اس سے بہت زیادہ مجھے استفادہ ہوا, وہ یہ ہوا کہ جن کے ہاں خواتین میں دودھ کی کمی ہوتی ہے اور بچہ روتا بلکتا سسکتا ہے, ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جن میں خون کی کمی ہے, حاملہ میں یا جسم میں یا کسی فرد میں خون کی کمی ہے, بوتلوں کی بوتلیں خون بنا دیتے ہیں. عجیب بات ہے, میں تو حیران ہوں. پھر جب میں نے اس پہ غور کیا, میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, خون کی کمی ہے. جن کے پٹھوں میں اینٹھن ہے, رات کو ہزاربند رسی ٹانگوں میں باندھ کے سوتے ہیں, ان کے لیے بہت بے مثال چیز ہے. اس کا قہوہ دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ مہمان نوازی اس سنہری قہوے سے کریں, بہت کمال چیز. رات کو بھگو دیں, صبح اٹھ کے اس کو ابالیں اور اس کے بعد خوب ملیں, چھانیں, میٹھا جس کا بھی ڈالیں, شہد ہو شکر ہو کوئی بھی, اور اس کو چسکی چسکی پئیں. ایک اور فائدہ جو سامنے آیا وہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا. جو خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, حسین ہونا چاہتے ہیں, جن کی جلد بہت زیادہ, ان کے لیے بہت نفع مند چیز ہے. حسن و جمال کے لیے, خوبصورتی کے لیے بہت نفع مند چیز ہے. یہ فائدہ بہت سامنے آیا. جن کے بال گرتے ہیں ان کے اور گنجے ہو گئے ہیں, 2 شاخیں ہو گئے ہیں, ان کو بہت فائدہ ہوا. یہ فائدہ بھی نیا تجربے میں سامنے آیا. اور ایک فائدہ وہ سامنے آیا جن کو اتنی جلدی بیماریاں ہیں کہ ان کے ناخن تک جھڑ چکے ہیں, ان کے ناخن گر چکے ہیں. اس کا میں نے بہت فائدہ سنا بھی, لوگوں سے پایا ہے. دائمی قبض کے لیے اس کا فائدہ پایا, بواسیر کے لیے اس کا فائدہ پایا. ایسی ایسی چیزیں لوگ بتاتے ہیں, ایک بار نہیں کئی لوگوں نے اس قہوے کو استعمال کیا. آپ تھرمس بنا کے رکھ دیں, تھرمس بنا کے رکھ دیں اور اس کو جو ہے آپ پیتے رہیں, دن میں مہمانوں کو دیتے رہیں, گھر والے پیتے رہیں, اپنی نسلوں کو اس کا عادی بنائیں. مجھے ایک صاحب نے ایک اور فائدہ بتایا. اس نے کہا جی آپ نے تو اس کا قہوہ بتایا تھا, میں نے اس کا شربت بنایا. تو نے بہترین کام کیا, اس نے کمال کر دیا. اب شربت بنانے کا ٹوٹکا بتاؤں, اور پھر جو اس نے شربت کے فائدے بتائے, میں کبھی ذرا زندہ باد, زندہ باد. اس دن ہمارے گھر میں ایک مہمان آئے, ہر تھوڑی دیر کے بعد ایسے آگے ہاتھ کرتے تھے, پھر میں مجبوراً ہاتھ کرنا پڑتا تھا. مہمان نوازی کا حصہ ہے, میں کیا کرا, میں بے بسا. ہاتھ کرتے تھے, ہاتھ اور میں تھا ہوتا تھا, ایسے میں مجبوراً مجھے ہاتھ کرنا پڑتا تھا. میں کیا کروں, یہ شکر ہے مجھے عادت نہیں, آگے ایک بندہ بٹھاتا. ہاں آگے ایک بندہ بٹھاتا, وہ بندہ صرف اسی کام کے لیے ہوتا, میں ایسے کرتا ایسے کر دیتا. اللہ اکبر. ہاں ورنہ پھر یاد دہانی کے لیے بندے بٹھاتا, پھر ان کو میسج کرتا. واہ کیسے جانثار ہیں جن کو یاد دہانی کے میسج کرنے پڑتے ہیں, بڑے جانثار ہیں. واہ, ان کو جانثاری کے تمغے ہار گلے میں ڈالنے چاہیے. شربت سننے کا بتایا. یہ سب چیزیں 50-50 گرام ہوں, ہلکا کوٹ لیں, کوٹیں ضرور. ان سب کو رات کو 1.5 کلو پانی میں بھگو دیں, گرم پانی میں رات کو بھگو دیں, صبح بھی پھر شام تک بھی. اگر سردی ہے تو شام کو بھی اٹھا کے اس کو ملیں, اگر سردی گرمی ہے تو شام کو مل لیں, کیونکہ اس میں خمیر پیدا نہ ہو جائے. اور سردی ہے تو دوسری صبح اس کو مل کے اچھی طرح ملیں, پھر اس کو ابالیں. پہلے ملیں, خوب ملیں, پھر ابالیں. اچھا انہوں نے تو بتایا تھا, میں نے اس کا پھر پورا طریقہ انہیں بتایا, جو طریقہ ہے میں نے انہیں بتایا. خوب ملیں, اتنا ملیں کہ 1.25 کلو پانی باقی رہ جائے تقریباً. اس کے بعد پھر اس کو رکھیں, ٹھنڈا کریں, چھان لیں. چھاننے کے بعد اس کے اندر 1.25 کلو شہد ڈالیں یا 1.25 کلو شکر ڈالیں,
مجبوراً ہے، شکر نہیں تو بس چینی ڈالیں. اس کے بعد اسے خوب پکائیں، ہلکی آنچ پہ ہلاتے جائیں اور پکاتے جائیں. ہلاتے ہلاتے یہ نہ ہو کہ سب کچھ پی جائیں. جیسے وہ ہلا رہا تھا، برف کو ٹھنڈا کرتے کر دیکھا تو برف کا ٹکڑا پڑا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ شربت تیار ہے. خوب ذرا اسے شربت کی طرح ہلکا گاڑھا کریں، تیز آنچ نہیں، ہلکی آنچ. شربت تیار ہے. ٹھنڈا کریں، بوتلوں میں بھر کے رکھ دیں. جالا لگنے کا خطرہ ہے تو آپ نے صحیح نہیں پکایا، پھر فریج میں رکھیں، ورنہ صحیح پکائیں تو کوئی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں. اعلیٰ قسم کا مشروب ہے. دنیا میں حدت، شدت، گرمی جتنی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے ہاں ہمارے بعض دوست اے سی کے نیچے بیٹھے ہیں، شاشے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. وہ جو گرمی میں بندہ مرتا ہے اس کے لیے شاشہ کھولا، پانی میں ڈالا، تھوڑی سی شوں 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 ہوئی تو ایک دم میرے پاس لائے، کہنے کہ آپ پی لیں. ایک دفعہ تو پی لیا، دوسرے دن لے آئے. میں کہا نا بھائی مجھے کھلائی کی مار نہ دے. ایسا زبردست مشروب ہے. اور اس کو اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اس میں زردے کا رنگ ڈال دیں. زردے کا رنگ ڈال دیں. چیک دیکھ لیں کہ کتنا زردے کا رنگ ڈالنا چاہیے، کہ گھولنے کے بعد بھی، پانی میں گھولنے کے بعد بھی زردے کا رنگ کی پلاہٹ محسوس بھی ہو اور ظاہر بھی ہو. زردے کا رنگ ڈال دیں. یہ گرمی کا علاج، یہ شدت کا علاج، یہ ہر ان تکلیفوں کا علاج ہے جو میں نے بتائی. خواتین کے زیر ناف مسائل، مردوں کے مسائل کا بہت زبردست علاج ہے. دل کی بیماریاں اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج ہے. نسخہ ہے زبردست. جو حضرات میٹھا استعمال نہیں کرتے اس میں میٹھا نہ ڈالیں، اچھی طرح پکا کے پانی کی بوتل میں ڈال کے وہ فریج میں رکھ دیں. 1 کپ پی لیا کریں، ورنہ اس کے 2-4 چمچ پانی کے کپ گلاس میں گھول کے آپ استعمال کریں. 2-4 چمچ پانی کے کپ میں گھول کے آپ استعمال کریں. شربت ہے زبردست. یہ جسمانی صحت کے لیے ہے. اب آپ خود سوچیں، یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بہت زیادہ عقل مند جو ضرورت سے زیادہ عقل مند ہو وہ کہیں نہیں اب مجھے حکیم لقمان آ کے کہے گا تو میں سنوں گا، ورنہ آپ کی بات نہیں سنوں گا. تو عقل مند نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے. اس کے اندر کوئی انا ہے اور وہ اس کو محسوس نہیں ہو رہی. اگر اس کا مرشد اس کو بتاتا ہے اور واقعی اس کو مرشد سمجھتا ہے تو پھر وہ استغفار کرے اور بہت زیادہ کرے. یہ چھوٹا سا ٹوٹکا گرمیوں کا زبردست مشروب ہے. انابی شربت، انابی قہوہ، بہت زبردست مشروب. واقعی اس کے جو ٹوٹکے ہیں اس کے اندر. اچھا، یہ شربت نکسیر کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، پرانے سر درد کے لیے، پرانے نزلے کے لیے، یہ شربت پیشاب کی جلن کے لیے، یہ شربت ایسے لوگوں کے لیے جن کو ہر چیز معدے میں تیزابیت کرتی ہے. بہت اس کے فائدے ہیں، نفع ہیں. گرمی کے موسم میں انابی شربت بہترین. اگر ہلکا کوئی پکانے والا فن رکھتا ہو، پکانے والا فن رکھتا، میں نے کہا اسے، میں نے کہا تجھے میں نے فن بتایا ہے، 1 بوتل میری ہو گئی. کہیں جی ہو گئی. میں نے کیا لینا ہے، اللہ اپنے خزانوں سے لینے والا بنا. اپنی روحانی صحت کو سامنے رکھیں، اپنی جسمانی صحت کو سامنے رکھیں. اس سموک میں ایک اور چیز کریں، اپنے ناک کو ہر وقت تیل سے تر رکھیں. زیتون کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، کچھ نہیں ملتا ویزلین ہو، ویزلین سے ناک کو تر رکھیں. اور یہ سموک صرف آپ کے نظام کو نہیں، آپ کی آنکھوں کو بہت نقصان دیتی ہے. اس جسم کا سب سے نازک حصہ، سب سے بڑا نازک حصہ اس جسم کا آنکھیں ہیں. آنکھیں بلبلا ہے بس پانی کا. اور اللہ پاک جل شانہ نے، سرکار کا فرمان ہے، اس کی حفاظت کے لیے 9 فرشتے مقرر کیے ہیں. آنکھوں میں بہت احتیاط کریں اور آنکھوں میں سرما ڈالیں، آنکھوں میں عرق گلاب ڈالیں. اور جو وضو کرتے ہیں نا ان کی آنکھوں کو بہت تقویت ملتی ہے. پانی کو زور سے نہ ماریں، پانی کو ہمیشہ وضو کرتے ہوئے احتیاط سے
نہ دائیں نہ بائیں، نہ سامنے نہ پیچھے پانی نہ جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسا فن ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی لیتے ہیں نلکے سے، نلکا بھی بند کرتے ہیں کہ پانی ضائع نہ ہو، اور اپنے جسم پہ آنکھوں کے اندر تک پانی جاتا ہے۔ پانی زندگی کی صحت ہے۔ انابی کہوی کی پوسٹ اپکری فیس بک پر اپلوڈ کر دی ہے، پھر تاکہ لوگوں کو دیکھنا آسان ہو، اپکری کی فیس بک پر اس کا طریقہ ہر چیز ڈال دی ہے پھر سے، تاکہ وہ ڈھونڈے نہیں، فوراً انہیں مل جائے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہت احتیاط کریں۔ ایک چیز اور بتاؤں میں، حدیث میں آتا ہے کہ انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے آتا ہے، ہر انار میں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب انار کھانے بیٹھتے تھے تو کوئی دانہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کوئی دانہ بھی گم نہیں ہونے دیتے تھے۔ انار کی ایک ایک پرت کو کھول کھول کے اس میں سے دانہ نکالتے تھے، فرماتے تھے شاید یہ دانہ جنت کا ہو، شاید یہ دانہ جنت کا ہو، کیونکہ جنت میں انار کے بہت تذکرے ہیں۔ انار استعمال کیا کریں۔ آج کل انار کا سیزن ہے، اور بہترین انار بتاؤں کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہلکا کھٹاس ہو۔ دہی کی سب سے بہترین ترتیب یہ ہے، دہی دنیا کا سب سے بہترین وہ ہے جس میں ہلکا کھٹاس ہو، اور جو سارا میٹھا دہی ہے وہ کچا ہے، وہ صحت نہیں ہے۔ دہی جو 100% پکا ہوا ہوتا ہے اس میں ہلکا کھٹاس آئے گا، اور اصلی دہی ہے ہی وہی، صحت مند دہی ہے ہی وہی۔ انار استعمال کریں۔ انار لیتے ہوئے نا یہ سوچیں کہ ہم باہر کی چیزیں کتنے کی لیتے ہیں جن کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد الٹے ڈکار آتے ہیں، اور الٹے ڈکار آنے کے بعد رات کو خواب آتے ہیں۔ ہمارے انصاری صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں سامنے بیٹھتے تھے، وہ فرماتے تھے، ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہتے تھے ایک دفعہ صبح غصے میں آ گئے، مجھے جنات انجیکشن لگا رہے تھے، اٹھ کے اس نے ہاتھ مار دیا۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو انصاری صاحب فرماتے تھے بھائی اس کو آلو گوبھی نہ کھلاؤ، اس کو گیس اٹھتا ہے، بادی اٹھتی ہے، پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں آج کچھ صحت کی باتیں بتا رہا ہوں، آج کچھ تندرستی کی باتیں بتا رہا ہوں، اور دانستہ بتا رہا ہوں۔ سموک کے لیے ایک کام اور کریں، وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ایک تو میں نے آنکھوں میں سرما کہا ہے، یار کے گلاب بھی کہا ہے، آنکھوں میں ڈالیں، اس کا آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے۔ ایک چیز اور ہے جو اس سے بچنے کے لیے وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی، ناک دھوئیں۔ جو بندہ صحیح وضو کرتے ہوئے ناک کے اندر تک صحیح پانی پہنچاتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی وبائی بیماریوں، طوفانوں، حادثوں اور تکلیفوں سے حفاظت پاتا ہے۔ جو صحیح طرح ناک میں پانی پہنچاتا ہے وضو کرتے ہوئے، پر خیال کرنا نلکا کھلا نہ رہ جائے۔ ایک بندے کو دیکھا غرارہ کر رہا، غرارہ کرتے کرتے نلکا کھلا ہوا ہے نیچے سے، میں نے جا کے بند کر دیا۔ کہ یہ کیوں بند کیا؟ میں نے کہا غرارہ ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ تو ختم ہو تو پانی سے ہو رہا ہے۔ ایک ننکانہ کے شیخ صاحب تھے، ہم تھے مینا میں، تو بہت زیادہ رش تھا، حد سے زیادہ۔ پہلے بیت الخلاء میں رش، پھر وضو کی جگہ رش۔ وضو کی جب باری آئی مسواک نکالا، مسواک کرنے لگے۔ میں نے کہا شیخ صاحب پیچھے لین لگی ہے، کہنے لگا چھوٹو اسی کیڑا روز آنا ہے۔ کہنے لگا چھوڑے ہم نے کون سا روز آنا ہے، ایک ہے دین، ایک ہے حکمت دین۔ اس وقت مسواک نہ کر، وضو کے فرض پورے کر۔ دھوپ سخت گرمی میں اللہ کی مخلوق تڑپ رہی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو سر بھی نہیں ڈھانک سکتے، حالت احرام میں ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ناک کو دھوئیں۔ ناک کو دھونے والا بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک ٹوٹکا اور بتاتا ہوں۔ ایک صاحب اس دن مجھ سے کہنے لگے کہ انہوں نے کہا جی جب تک بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہوتا ہم اس کا آپریشن نہیں کر سکتے۔ ہم نے بلڈ پریشر کے بہت ٹوٹکے، بہت نسخے آزمائے، بہت ٹوٹکے، بہت نسخے، فائدہ نہ ہوا۔
کہا آپ کا ایک ٹوٹکا آزمایا تو بلڈ پریشر فوراً نارمل ہو گیا، اور شوگر کا علاج تو زبردست ہے۔ 2 چمچ اسبگول، 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چٹکی کلونجی کی، یہ پانی کے ساتھ صبح شام استعمال کرائیں، اور پھر شوگر کے مریضوں سے پوچھیں کہ کیا حال ہے۔ شوگر کا مریض، اور وہ مریض جو بس زبردست مریض ہے، جس کی شوگر کسی دوا سے بھی کنٹرول نہیں ہوتی، کسی دوا سے بھی کنٹرول نہیں ہوتی۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان لوگوں کو اس ٹوٹکے نے بڑا فائدہ دیا، اور موٹاپے کا علاج ہے، پیٹ کے بڑھنے کا علاج ہے، چربی کا علاج ہے، کولیسٹرول کا علاج ہے، یورک ایسڈ کا علاج ہے۔ 2 چمچ اسبگول، 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چٹکی کلونجی، یہ منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی لے، بہت زبردست علاج ہے یہ ٹوٹکا۔ کسی نے اس کو آزمایا؟ نہیں آزمایا، چلو ٹھیک، آزمایا؟ کیا آزمایا؟ بیٹھے بیٹھے اچھا، کتنی عمر ہے آپ؟ 40 سال تو ہوگی، 60 سال کی عمر ہے، پیٹ کم کرتا ہے، کہتا ہے قبض کشائی کا آخری علاج، اور شوگر کا بھی علاج، شوگر کا بھی علاج۔ آپ بولے کتنا زبردست ٹوٹکا ملا کے بابا سونے والا قلم نکال کے لکھنے لگ گیا۔ ہاں، نیند اڑ گئی، نیند اڑ گئی، نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے، خواب آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں، نہ میں جگنو ہوں، نہ دیا ہوں، نہ میں تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں، لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں۔ کمال نسخہ ہے، اس کی چھوٹا سا یہ استعمال اس کا ہے، سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، لیکن صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور بتاؤں، تینوں نبوی علاج ہے۔ زیتون کا قرآن میں تذکرہ، کلونجی کا حدیث میں تذکرہ، اور اسبگول کا حدیث میں تذکرہ ہے۔ میں نے ایک کتاب جمع کی تھی 1998-99 میں، تقریباً 2400 صفحات کی تھی، معالجات نبوی اور جدید سائنس۔ اسبگول میرے آقا کے دور میں تھا، اور اس دور کے محدثین، صحابہ، اہل البیت، ہستیاں اسبگول کا استعمال کرتی تھی۔ آپ بھی استعمال کریں۔ اس سموک میں، ان بیماریوں میں، ان تکلیفوں میں کچھ احتیاطی چیزیں ہیں، یہ احتیاطی چیزیں۔ ایک ٹوٹکا اور بتاتا ہوں، وہ آپ کو فائدہ ہوگا، اس کا بھی آپ کو بہت نفع ہوگا۔ سرسوں کا تیل لیں، سرسوں کا تیل، یا نہیں ملتا زیتون کا تیل لے لیں، اس کو ہتھیلی میں ڈالیں۔ یہ نمک جو ہے، نمک کھانے والا سادہ نمک ہو، سمندری صحیح سادہ نمک ہو، باریک بالکل، اس کو ڈال کے اس کی پیسٹ بن جائے گی، اور اس پیسٹ کو دانتوں پہ ملیں، تھوڑا سا ناک کے اوپر ہلکا ہلکا مل لیں، تھوڑی دیر میں جلن ہوگی، سب دھو لیں، اس کا تجربہ کر لیں، سموک آپ کے قریب نہیں آئے گی، دانت ویسے ٹھیک ہو جائیں گے، مسوڑے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، سموک کے اثرات نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ میں بتاؤں آپ کو، اگر اللہ جل شان ہو سمندر میں نمک نہ ڈالتا، اتنی بدبو ہوتی، دنیا بدبو سے مر جاتی۔ جتنی مخلوق سمندر کے اندر ہے، اور جتنی روز مر رہی ہے، اربوں اربوں سے کھربوں مخلوق سمندر کے اندر، اور اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، گمان اور خیال سے بالا تر، پھر اس مخلوق کا فضلہ، پھر ان کا مرنا، پھر ان کا گلنا، پھر ان کا سڑنا، اللہ کا نظام دیکھیں۔ اللہ نے سمندر میں نمک ڈال دی ہے، سمندر کے اندر ہی نمک کے سمندر ہیں، سمندر کے اندر ہی نمک کے سمندر ہیں۔ نمک ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے، اس کے فائدے، اس کے تجربات کتنا زیادہ فائدہ مند ہے۔
اور ایک اور درخواست کروں گا، آج ہماری سورۃ اخلاص کی کون سی جمعرات ہے؟ کون سی دیں گے؟ اور آج میں نے سموک سے بچنے کے لیے جو ترکیبیں بتائیں استغفار سمیت، اس پہ توجہ کریں گے، اس پہ توجہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور نفع بھی ہوگا اور خیر بھی ملے گی، ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔